حضرت غریب نواز علی رحمہ کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے کہ آپ کے والد گرامی کا جب وصال ہوا تو آپ کی عمر تقریباً 14 یا 15 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 14 یا 15 سال۔ والد صاحب کا وصال ہونے کے بعد آپ کے حصے میں جو ترکہ آیا وہ ایک پنچکی تھی اور ایک باغ تھا، اسی کی آپ دیکھ بھال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت غریب نواز علی رحمہ اپنے باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم قلندر مجذوب علی رحمہ، گرمی کا موسم تھا، باغ کے اندر آئے تو حضرت غریب نواز علی رحمہ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت ابراہیم قلندر مجذوب علی رحمہ کو بیٹھالا اپنے باغ میں، اور آپ کی بارگاہ میں انگوروں کا ایک خوشہ، ایک گچھا جو ہے وہ پیش کیا۔ حضرت ابراہیم قلندر مجذوب علی رحمہ نے انگور کے اس گچھے میں سے کچھ کھایا اور کھانے کے بعد اپنے منہ مبارک سے انگور کا کچھ حصہ چبایا اور حضرت غریب نواز علی رحمہ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس انگور کے حصے کو کھایا تو میری الحمدللہ دنیا بدل گئی۔ اور پھر حضرت غریب نواز علی رحمہ نے اپنے باغ کو اللہ کی بارگاہ میں فروخت کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور پھر بزرگان دین کی بارگاہ کے لیے نکل چکے ہیں۔ یہ غریب نواز 15 سال کی عمر حضرت غریب نواز علی رحمہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب نکلے تو آپ نے قرآن پاک کو حفظ فرما لیا تھا۔ علوم عقلیہ اور نقلیہ سے جب آراستہ ہو گئے ابھی بھی پیاس نہیں بجھی۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ہم عالم ہو گئے تو سب کچھ ہو گئے، ہم مفتی ہو گئے تو ہم سب کچھ ہو گئے، لیکن ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ علم دین سے آراستہ ہوتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے ابھی پیاس نہیں بجھی ہے، ابھی تو بزرگان دین کی بارگاہ سے روحانی جام ہمیں پینا۔ اور پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی علی رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ کون ہیں؟ حضرت غریب نواز کے پیر و مرشد۔ یاد رہے گا آج کی محفل میں غریب نواز کے پیر و مرشد کا کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی۔ ہارون ایک علاقے کا نام ہے، اسی نسبت سے آپ ہارونی لگاتے ہیں۔ اور 21 سال کا عرصہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آپ نے گزارا، اور ایسے ہی نہیں گزارا۔ لوگ تو پیروں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ کچھ عطا ہو جائے۔ مسلسل آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہے، علم سے بھی آراستہ ہوتے رہے اور روحانی تربیت سے بھی آراستہ ہوتے رہے۔ جہاں جہاں مرشد جاتے تھے اپنے مرشد کا سامان اپنے کندھے پر لے جا کر اور مرشد کی بارگاہ میں پہنچ کر خدمت کیا کرتے۔ یہ ولایت، یہ منصب، یہ ترقی ایسی حاصل تھوڑی نہیں ہو گئی ہے۔ بچہ پہلے ٹیچر کے پاس پڑھتا ہے تب جا کے وہ علم سے آراستہ ہو پاتا ہے، اور جو روحانی بزرگ ہوتے ہیں یہ روحانی بزرگوں کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تب انہیں روحانیت کا منصب جو ہے اعلیٰ پیمانے پر میسر کیا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضرت غریب نواز علی رحمہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا کہ حضور حالات بہت خراب ہیں، کرم فرما دیں۔ تو حضرت غریب نواز علی رحمہ نے مجھے چند روٹیاں دیں۔ آج 60 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں انہی روٹیوں سے اپنا گزارا کر لیتا ہوں اور میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارا خواب نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا تھا۔ سب یہ بزرگان دین کی بارگاہیں۔ آج تو لوگوں نے عرس کو تماشا بنا لیا، عرس کے نام پر گندگی پھیلائی جا رہی ہے، عرس کے نام پر
عیاشیوں کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ بزرگان دین کی بارگاہ کی یہی آداب ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کی بارگاہ کے آداب کا طریقہ تو یہ ہے، حاضری کا طریقہ تو یہ ہے کہ ادب کے دائرے میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ آج ڈھول تاشا چادر کے نام پر سیاست۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب مزار کے لیے صرف ایک چادر ہے اور عام قبر کے لیے کوئی چادر نہیں ہے، اور چادر اگر بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، پرانی ہو جائے، تب آستانے پر دوسری چادر چڑھائی جائے، اور چادر پر چادر یہ قطعاً جائز نہیں۔ ہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو چادریں مزار پہ چڑھائی جا رہی ہیں اور یہ چادریں غریبوں میں بانٹ دی جاتی ہیں، تب آپ چادر چڑھائیے تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو جائے۔ یہاں غریبوں کا کہاں فائدہ ہو رہا ہے؟ یہاں تو دیکھ لیا کہ ارے صاحب بڑی مرغی آئی ہے، تو غریب نواز کے آستانے پہ لے گئے، سر جھکایا، چادر ڈالی اور ٹھوکا 2-3 گھوسے، اور پھر چادر لپیٹ دی، موٹی گڈی پکڑا دی۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو غریب نواز کے آستانے کی چادر مل گئی ہے، میرا تو بیڑا پار ہو گیا ہے۔ چادر اس نے باندھی ہے 100 روپے کی، اور نذرانہ اس کو تم نے دیا ہے 1000 روپیہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج مزارات پر جو یہ ماحول بنا ہے، اس ماحول کو روکنے کی ضرورت ہے۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کا آستانہ ایسا بافیض آستانہ ہے کہ ان کے آستانے پر جو جاتا ہے وہ الحمدللہ اپنے دامن کو بھر کے آتا ہے، لیکن سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور کہا حضور حاکم وقت نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے سنا، اپنا عصا اٹھایا، اپنی چھڑی اٹھائی اور کہا چلو کہاں ہوا یہ معاملہ۔ غریب نواز علیہ رحمہ اس خاتون کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تو ناحق قتل کیا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے ملایا تو الحمدللہ اس میں جان آ گئی، اور غریب نواز کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے غریب نواز کی دستبوسی کرنے لگتا ہے۔ یہ غریب نواز ہے جو مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ آپ ایک دن میں 2 قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، کچھ نہیں کر پا رہے، تب یہ حال ہے۔ جنہوں نے سب کچھ کیا ہے وہ رویا کرتے تھے۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کی عمر جب آخری ایام پر تھی، دن رات روتے تھے۔ لوگوں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے کہا کہ بھائی غریب نواز کیوں روتے ہیں اتنا؟ اللہ نے تو ان کو اتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے، ہندوستان کے وہ راجہ ہیں، وہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا بن کے ہندوستان میں آئے ہیں، وہ کیوں روتے ہیں؟ جنہوں نے 90 لاکھ کفار کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، ان کی خدمت تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہوگی، تو انہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا حضور یہ حضرت غریب نواز کے خلیفہ ہیں اور مرید ہیں۔ کون؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ۔ عرض کیا حضور کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ رات میں بھی آپ روتے ہیں، دن میں بھی آپ روتے ہیں۔ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو اور بھر آئے اور اپنے خلیفہ اور اپنے مرید کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا ہے قطب الدین بختیار کاکی، لوگ تو سمجھتے ہیں میں نے دین کا بہت کام کیا ہے، میں نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا، لیکن مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ غریب نواز ہے۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمہ کی خانقاہ بھی تھی، مسجد بھی تھی، اور آپ کے آستانے کا یہ معمول تھا کہ روزانہ زائرین کے لیے، مہمانوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور یہ لنگر کا اہتمام کوئی آج سے نہیں ہے، یہ پرانی خانقاہوں کا دستور رہا ہے کہ جب بھی مہمان آتے تھے، زائرین آتے تھے، تو بزرگان دین اپنی خانقاہوں میں کھانے پینے اور رہنے کا اہتمام فرماتے تھے اور پھر ان کی روحانی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آج تو پیروں کی بارگاہ میں جاؤ تو کہنے میاں ابھی سو رہے ہیں، ابھی وہ تو دن میں 2 بجے اٹھیں گے، پوری دنیا فجر میں اٹھ جاتی ہے،
اپنے کام دھام پہ نکل جاتی ہے، اور یہ میاں لوگ دن میں 2 بجے اٹھیں گے تب جا کے ہمیں ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ میں خانقاہوں پر صرف اس لیے بولتا ہوں تاکہ خانقاہ کے افراد اپنی خانقاہوں کا اصول بزرگان دین کے طور طریقے پر چلانا شروع کر دیں۔ غریب نواز کی خانقاہ کا اصول تھا کہ آپ کی بارگاہ میں جو آتے تھے وہ روحانی غذا بھی کھا کے جاتے تھے اور دنیاوی غذا بھی کھا کے جایا کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی کمائی ہوتی ہو تب لنگر کرتے تھے، آپ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ جب خدام آتے تھے اور کہتے تھے حضور لنگر کا انتظام کرنا ہے، تو غریب نواز علی رحمہ اپنی چادر مبارک سے کچھ اٹھاتے اور انہیں عطا کرتے تھے اور کہتے تھے جاؤ لنگر کا انتظام کرو۔ ہم نے تو اب لنگر کے نام پر رسیدیں بنوا رکھی ہیں۔ غریب نواز کے آستانے پر ادب اور دل، یہ 2 چیز اس کے صحیح ہو گئے تو الحمدللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غریب نواز علی رحمہ ایک مرتبہ اپنے مریدین اور اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرما رہے تھے۔ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ آپ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم آپ سے دین کی بات کر رہے ہیں، آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتیں بتا رہے ہیں۔ یہی کام پیروں کا تھا کہ پیر کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ ان کی روحانی تربیت فرمایا کرتے تھے، نماز کی دعوت دیتے تھے، روزے کی دعوت دیتے تھے، جو مسائل شرعیہ تھے وہ بتایا کرتے تھے۔ یہ خانقاہوں کا اصول تھا، وہ دنیا سے ڈراتے تھے اور آخرت کی فکر کو کراتے تھے۔ تو غریب نواز اپنے مریدین کو روحانی تربیت سے آراستہ فرما رہے تھے، اور جدھر آپ کے مرشد گرامی کا مزار تھا تو آپ کا جب چہرہ مبارک، مثال کے طور پر مخدوم پاک کا مزار اس سائڈ میں ہے، اعلیٰ حضرت کا مزار اس سائڈ میں ہے، غریب نواز کا بھی آستانہ اسی سائڈ میں ہے، تو ایسے ہی آپ کے مرشد کا آستانہ جس طرف تھا، جیسے ہی آپ کا سر ادھر گھومتا تھا تو آپ بیان کرتے کرتے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جو سننے والے تھے وہ بار بار سوچتے تھے پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بہرحال محفل جب پوری ہو گئی تو آپ کا ایک چہیتا مرید آیا اور کہا حضور کیا بات ہے؟ جب آپ بیان فرما رہے تھے تو بار بار آپ کیوں اٹھ رہے تھے؟ تو حضرت غریب نواز علی رحمہ نے فرمایا کہ میں اپنے مرشد کے روضے کی طرف جب اپنا چہرہ کر رہا تھا تو مجھے اپنے مرشد کی یاد آ رہی تھی، اور اسی یاد کی وجہ سے میں اپنے مرشد کے لیے تعظیماً کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بزرگان دین کا ادب۔ آج تو ادب ہم نے بلا رکھا ہے، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیر نے جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا تو ہم سے کیا وعدہ کیا تھا۔ نمازیں پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جو خلیفہ ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، غریب نواز کے کئی شہزادے ہیں، اور آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر کئی شادیاں کی، اور سب اپنے وقت کے ولی کامل ہوئے ہیں آپ کے شہزادوں میں۔ اور آپ کی ایک شہزادی بیٹی تھی حضرت حافظہ جمال علیہ رحمہ، یہ آپ کی بیٹی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت فرمائی، اتنا پڑھایا کہ ان کو خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے چھوڑ دیا کہ بیٹا تم عورتوں میں دین اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب کو عام کرو۔ یہ حضرت غریب نواز کی تربیت ہے۔ حضرت غریب نواز علی رحمہ کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علی رحمہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا جب آخری وقت آیا تو فارسی میں قوال نے ایک شعر پڑھا، اس شعر کو پڑھنے کے بعد آپ کی حالت بگڑنے لگی، مجذوب ہو گئے، ہوش نہیں رہا۔ کئی لوگوں نے آپ کو پکڑا، حجرے میں لے گئے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ ہوش میں آ جایا کرتے تھے۔ یہاں تو مکار پیروں کا چولا پہن لیتے ہیں، انہیں نماز کی وقت میں ہوشی آ جاتی ہے۔ الٹا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں کہ جب آپ کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن آپ پڑھتے تھے
تو آپ پر ایسی رکت طاری ہو جاتی تھی کہ کئی روز تک آپ کو اپنا ہوش نہیں رہتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا آپ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر آپ کی وہی کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں نماز کے وقت ہوش آتا تھا، اور آج کے یہ چرسیا، یہ سلپا پینے والے، انہیں نماز کے وقت جو ہے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ قریب نواز کے آستانے پہ جاؤ، وہاں سلپا والوں کی الگ پارٹی لگی رہتی ہے۔ اللہ اس قوم پر اپنا رحم فرمائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قوم کے لوگ اگر ساتھ دینا شروع کر دیں تو جتنی یہ مزاریں ہیں سلپے پینے والی، یا تو ان پہ تالے لگا دیے جائیں گے، یا تو ان کا نظام شریعت کے دائرے میں کر دیا جائے گا۔ اکیلی کی وجہ سے کیا کرو؟ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ مساجدوں کا بھی ماحول اچھا ہو اور مزارات کا بھی ماحول اچھا ہونا چاہیے۔